السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتاب کا نام سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف شیخ الحدیث حضرت علامہ مصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، آواز ناچی سید شبیر عالم صابری۔ ابھی آپ جنگ احد کے داستان سن رہے ہیں۔ مسلمانوں کی تیاری اور جوش۔ یہ خبر سن کر 14 شوال 3 ہجری جمعہ کی رات میں حضرت سعد بن معاذ و حضرت اسید بن حضیر و حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہم ہتھیار لے کر چند انصاریوں کے ساتھ رات بھر کاشان نبوت کا پہرا دیتے رہے، اور شہر مدینہ کے اہم ناکوں پر بھی انصار کا پہرا بیٹھا دیا گیا۔ صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین کو جمع فرما کر مشورہ طلب فرمایا کہ شہر کے اندر رہ کر دشمنوں کی فوج کا مقابلہ کیا جائے یا شہر سے باہر نکل کر میدان میں یہ جنگ لڑی جائے۔ مہاجرین نے عام طور پر اور انصار میں سے بڑے بوڑھوں نے یہ رائے دی کہ عورتوں اور بچوں کو قلعوں میں محفوظ کر دیا جائے اور شہر کے اندر رہ کر دشمنوں کا مقابلہ کیا جائے۔ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بھی اس مجلس میں موجود تھا۔ اس نے بھی یہی کہا کہ شہر میں پناہ گیر ہو کر کفار و قریش کے حملوں کی مدافعت کی جائے، مگر چند کمسن نوجوان جو جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے اور جوش جہاد میں آپے سے باہر ہو رہے تھے، وہ اس رائے پر اڑ گئے کہ میدان میں نکل کر ان دشمنان اسلام سے فیصلہ کن جنگ لڑی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی رائے سن لی، پھر مکان میں جا کر ہتھیار زیب تن فرمایا اور باہر تشریف لائے، اور تمام لوگ اس بات پر متفق ہو گئے کہ شہر کے اندر ہی رہ کر کفار و قریش کے حملوں کو روکا جائے گا۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیغمبر کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ ہتھیار پہن کر اتار دے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے دشمنوں کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ اب تم لوگ خدا کا نام لے کر میدان میں نکل پڑو۔ اگر تم لوگ صبر کے ساتھ میدان جنگ میں ڈٹے رہو گے تو ضرور تمہاری فتح ہوگی۔ مدارج جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 114۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے قبیلہ اوس کا جھنڈا حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کو اور قبیلہ خزرج کا جھنڈا حضرت حباب بن منظر رضی اللہ عنہ کو اور مہاجرین کا جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیا، اور 1000 کی فوج لے کر مدینہ سے باہر نکلے۔ مدارج جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 114۔ حضرت نے یہود کی امداد کو ٹھکرا دیا۔ شہر سے نکلتے ہی آپ نے دیکھا کہ ایک فوج چلی آ رہی ہے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے حلیف یہودیوں کا لشکر ہے جو آپ کی امداد کے لیے آ رہا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ واپس لوٹ جائیں، ہم مشرکوں کے مقابلہ میں مشرکوں کی مدد نہیں لیں گے۔ مدارج جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 114۔ چنانچہ یہودیوں کا یہ لشکر واپس چلا گیا۔ پھر عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار بھی، جو 300 آدمیوں کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا تھا، یہ کہہ کر واپس چلا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا مشورہ قبول نہیں کیا اور میری رائے کے خلاف میدان میں نکل پڑے، لہذا میں ان کا ساتھ نہیں دوں گا۔ مدارج جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 115۔ عبداللہ بن ابی کی بات سن کر قبیلہ خزرج میں سے بنو سلمہ کے اور قبیلہ اوس میں سے بنو حارثہ کے لوگوں نے بھی واپس لوٹ جانے کا ارادہ کر لیا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں اچانک محبت اسلام کا ایسا جذبہ پیدا فرما دیا کہ ان لوگوں کے قدم جم گئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان لوگوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ
इज़ हम्मत ताइफतान मिनकुम अन तफशला वल्लाहु वलियुहुमा वअलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून। आले इमरान में है। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर में कुल 700 सहाबा रह गए, जिनमें कुल 100 जर्रापोश थे और कुफार की फौज में 3000 एशरार का लश्कर था, जिनमें 700 जर्रापोश जवान, 200 घोड़े, 3000 ऊंट और 15 औरतें थीं। शहर से बाहर निकलकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फौज का मुआयना फरमाया और जो लोग कम उम्र थे उनको वापस लौटा दिया कि जंग के हवलनाक मौका पर बच्चों का क्या काम, बच्चों का जोशे जहाद। मगर जब हजरत राफी बिन खदीज रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा गया कि तुम बहुत छोटे हो, तुम भी वापस चले जाओ, तो वो फौरन अंगूठों के बल पर तन कर खड़े हो गए ताकि उनका कद ऊंचा नजर आए। चुनांचे उनकी यह तरकीब चल गई और वो फौज में शामिल कर लिए गए। हजरत समरा रज़ियल्लाहु अन्हु जो एक कम उम्र नौजवान थे, जब उनको वापस किया जाने लगा तो उन्होंने अर्ज किया कि मैं राफे बिन खदीज को कुश्ती में पछाड़ देता हूँ, इसलिए अगर वो फौज में ले लिए गए हैं तो फिर मुझको भी जरूर जंग में शरीक होने की इजाजत मिलनी चाहिए। चुनांचे दोनों का मुकाबला कराया गया और वाकई हजरत समरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत राफी बिन खदीज को जमीन पर दे मारा। इस तरह इन दोनों पुरजोश नौजवानों को जंग अहद में शिरकत की सादत नसीब हो गई। मदारज जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 114। ताजदार दो आलम मैदान जंग में। मुशरिकीन तो 12 शव्वाल 3 हिजरी बुध के दिन ही मदीना के करीब पहुंचकर कूहे अहद पर अपना पड़ाव डाल चुके थे, मगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 14 शव्वाल 3 हिजरी बाद नमाज जुमा मदीना से रवाना हुए, रात को बनी निजार में रहे और 15 शव्वाल शनिचर के दिन नमाज फज्र के वक्त अहद में पहुंचे। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने आजान दी और आपने नमाज फजर पढ़ा। मैदान जंग में मोर्चा बंदी शुरू फरमाई। हजरत आकाशा बिन मुहसिन असदी को लश्कर के मेमना यानी कि दाएं बाजू पर और हजरत अबू सलमा बिन अब्दुल्ला असद मखजूमी को मुयस्सरा यानी बाएं बाजू पर और हजरत अबू उबैदा बिन अल जर्राह व हजरत साद बिन अबी वक्कास को मुकदमा यानी अगले हिस्सा पर और हजरत मुक़दा व बिन उम्र को साकाब यानी पिछले हिस्सा पर अफसर मुकर्रर फरमाया और सफ बंदी के वक्त वह पहाड़ को पुष्ट पर रखा और कोहे एनैन को जो वादी कनाता में है अपने बाएं तरफ रखा। लश्कर के पीछे पहाड़ में एक दर्रा तंग रास्ता जिसमें से गुजरकर कुफार कुरैश मुसलमानों की सफों के पीछे से हमला आवर हो सकते थे, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दर्रा की हिफाजत के लिए 50 तीर अंदाजों का एक दस्ता मुकर्रर फरमा दिया और हजरत अब्दुल्ला बिन जबीर रज़ियल्लाहु अन्हु को इस दस्ता का अफसर बना दिया और यह हुक्म दिया कि देखो, हम चाहे मगलूब हो या गालिब, मगर तुम लोग अपनी इस जगह से उस वक्त तक न हटना जब तक मैं तुम्हारे पास किसी को न भेजूं। मदारिज नंबर 2 सफ़ा नंबर 115 व बुखारी बाब मायकरा मिन तनाज़ा। मुशरिकीन ने भी निहायत बाकायदगी के साथ अपनी सफ़ों को दुरुस्त किया। चुनांचे उन्होंने अपने लश्कर के मेमना पर खालिद बिन वलीद को और मुयस्सरा पर अकरमा बिन अबू जहल को अफसर बना दिया। सवारों का दस्ता सफवान बिन उमैया की कमान में था। तीरंदाजों का एक दस्ता अलग था जिनका सरदार अब्दुल्ला बिन रबिया था और पूरे लश्कर का इल्म बरदार तलहा बिन अबू तलहा था जो कबीले बनी अब्दुल दार का एक आदमी था। मदारज जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 115। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि पूरे लश्कर कुफार का इल्म बरदार कबीला बनु अब्दुल दार
کا ایک شخص ہے تو آپ نے بھی اسلامی لشکر کا جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا جو قبیلہ بنو عبدالدار سے تعلق رکھتے تھے۔ جنگ کی ابتدا سب سے پہلے کفار و قریش کی عورتیں دف بجا بجا کر ایسے اشعار گاتی ہوئی آگے بڑھیں جن میں جنگ بدر کے مقتولین کا ماتم اور انتقام و خون کا جوش بھرا ہوا تھا۔ لشکر کفار کے سپہ سالار ابو سفیان کی بیوی ہند آگے آگے اور کفار و قریش کے معزز گھرانوں کی 14 عورتیں اس کے ساتھ ساتھ تھیں اور یہ سب آواز ملا کر یہ اشعار گا رہی تھی کہ جس کا اردو ترجمہ یہ ہے: ہم آسمان کے تاروں کی بیٹیاں ہیں، ہم قالینوں پر چلنے والیاں ہیں، اگر تم بڑھ کر لڑو گے تو ہم تم سے گلے ملیں گے اور پیچھے قدم ہٹایا تو ہم تم سے الگ ہو جائیں گے۔ مشرکین کی صفوں میں سے سب سے پہلے جو شخص جنگ کے لیے نکلا وہ ابو عامر اوسی تھا، جس کی عبادت اور پارسائی کی بنا پر مدینہ والے اس کو راہب کہا کرتے تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام فاسق رکھا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں یہ شخص اپنے قبیلہ اوس کا سردار تھا اور مدینہ کا مقبول عام آدمی تھا، مگر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو یہ شخص جذبہ حسد میں جل بھن کر خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے لگا اور مدینہ سے نکل کر مکہ چلا گیا اور کفار و قریش کو آپ سے جنگ کرنے پر آمادہ کیا۔ اس کو بڑا بھروسہ تھا کہ میری قوم جب مجھے دیکھے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دے گی، مگر چنانچہ اس نے میدان میں نکل کر پکارا کہ اے انصار، کیا تم لوگ مجھے پہچانتے ہو؟ میں ابو عامر راہب ہوں۔ انصار نے چلا کر کہا، ہاں ہاں اے فاسق، ہم تجھ کو خوب پہچانتے ہیں، خدا تجھے ذلیل فرمائے۔ ابو عامر اپنے لیے فاسق کا لفظ سن کر تلملا گیا، کہنے لگا کہ ہائے افسوس، میرے بعد میری قوم بالکل ہی بدل گئی۔ پھر کفار قریش کی ایک ٹولی جو اس کے ساتھ تھی مسلمانوں پر تیر برسانے لگی۔ اس کے جواب میں انصار نے بھی اس زور کی سنگ باری کی کہ ابو عامر اور اس کے ساتھی میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ مدارج جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 116۔ لشکر کفار کا علم دار طلحہ بن ابو طلحہ سب سے نکل کر میدان میں آیا اور کہنے لگا کہ کیوں مسلمانوں، تم میں کوئی ایسا ہے کہ یا وہ مجھ کو دوزخ میں پہنچا دے یا خود میرے ہاتھ سے وہ جنت میں پہنچ جائے۔ اس کا یہ گھمنڈ سے بھرا ہوا کلام سن کر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں میں ہوں۔ یہ کہہ کر فاتح خیبر نے ذوالفقار کی ایک ہی وار سے اس کا سر پھاڑ دیا اور وہ زمین پر تڑپنے لگا اور شیر خدا منہ پھیر کر وہاں سے ہٹ گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے اس کا سر کیوں نہیں کاٹ لیا؟ شیر خدا نے فرمایا کہ جب وہ زمین پر گرا تو اس کی شرمگاہ کھل گئی اور وہ مجھے قسم دینے لگا کہ مجھے معاف کر دیجئے۔ اس بے حیا کو بے ستر دیکھ کر مجھے شرم آ گئی، اس لیے میں نے منہ پھیر لیا۔ مدارج جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 116۔ طلحہ کے بعد اس کا بھائی عثمان بن ابو طلحہ رجز کا یہ شعر پڑھتا ہوا حملہ آور ہوا: علم دار کا فرض ہے کہ نیزہ کو خون میں رنگ دے یا وہ ٹکڑا کر ٹوٹ جائے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اس کے مقابلہ کے لیے تلوار لے کر نکلے اور اس کے شانے پر ایسا بھرپور ہاتھ مارا کہ تلوار ریڑھ کی ہڈی کو کاٹتی ہوئی کمر تک پہنچ گئی اور آپ کے منہ سے یہ نعرہ نکلا کہ انا ابن ثاقل حجی، میں حاجیوں کے سیراب کرنے والے عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اس کے بعد عام جنگ شروع ہو گئی اور میدان جنگ میں کشت و خون کا بازار گرم ہو گیا۔ ابو دجانہ کی خوش نصیبی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک تلوار تھی جس پر یہ شعر کندہ تھا کہ جس کا اردو ترجمہ یہ ہے: بزدلی میں شرم ہے اور آگے بڑھ کر لڑنے میں عزت ہے، اور آدمی بزدلی کر کے تقدیر سے نہیں بچ سکتا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو اس تلوار کو لے کر اس کا حق ادا کرے؟ یہ سن کر بہت سے لوگ اس عادت کے لیے لب کے، مگر یہ فخر و شرف حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کے نصیب میں تھا کہ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ تلوار اپنے ہاتھ سے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دے دی، اور یہ اعزاز پا کر جوش مسرت میں مست و بے خود ہو گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس تلوار کا حق کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ تو اس سے کافروں کو قتل کرے یہاں تک کہ یہ ٹیڑھی ہو جائیں۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس تلوار کو اس کے حق کے ساتھ لیتا ہوں۔ اور پھر وہ اپنے سر پر ایک سرخ رنگ کا رومال باندھ کر اکڑتے اور اتراتے ہوئے میدان جنگ میں نکل پڑے اور دشمنوں کے صفوں کو چیرتے ہوئے اور تلوار چلاتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے کہ ایک دم ان کے سامنے ابو سفیان کی بیوی ہند آ گئی۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا کہ اس پر تلوار چلا دیں، مگر پھر اس خیال سے تلوار ہٹا لی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس تلوار کے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی عورت کا سر کاٹے۔ زرقانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 29 اور مدارج جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 116۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کی طرح حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما بھی دشمن کی صفوں میں گھس گئے اور کفار کا قتل عام شروع کر دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے انتہائی جوش جہاد میں دو دستی تلوار مارتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ اسی حالت میں صبا غبطانی سامنے آ گیا۔ آپ نے تڑپ کر فرمایا کہ اے عورتوں کا ختنہ کرنے والی عورت کے بچے، شہر کہاں جاتا ہے؟ تو اللہ و رسول سے جنگ کرنے چلا آیا ہے؟ یہ کہہ کر اس پر تلوار چلا دی اور وہ دو ٹکڑے ہو کر زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ انشاءاللہ رحمان باقی اگلے ایپیسوڈ میں۔ خدا حافظ۔